یہ جو روحانی معالج ہے، روح کے بارے میں بتایا اللہ نے کچھ نہیں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا، صرف اتنا بتایا جب سوال کیا کفار نے کہ روح کیا ہے، وہی جو جس میں وحی رکی تھی نا 29-28 دن وحی رکی تھی، اس میں یہ بھی سوال تھا، صرف آپ اتنا کہنا بھول گئے تھے کہ میں انشاءاللہ تعالی بتاؤں، ہے نا؟ تو اللہ نے، کیونکہ اللہ تو رب ہے نا، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کوئی مجھ سے راضی رہے یا ناراض رہے، وہ راضی رہے، ہمیں اس کی رضا مقصود ہے، ساری دنیا ناراض ہو جائے، ساری کائنات جن فرشتے انسان اس سے ناراض ہو جائیں، اس کی ربوبیت میں فرق ہے نہیں آتا، وہ تو سب کو فنا کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ تو رب ہے نا۔ ہم نے تو پہلے اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے، اللہ کو ہم نے ملنگوں کے ساتھ ملا دیا ہے کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ اللہ کرے گا، نا جس کو پیدا کیا اللہ نے وہ تو محتاج ہے، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ نبی ہے، چاہے کوئی ہے، سمجھنے والی بات ہے نا۔ خالق ایک ہے کائنات میں، اس خالق نے جو جو پیدا کیا وہ جانتا ہے کہ میں نے کس لیے پیدا کیا، ہمیں حکم ہے کہ تم اس میں غور کرو، پھر جتنا وہ سمجھانا چاہے گا وہ سمجھ آئے گی، جتنا وہ نہیں سمجھانا چاہے گا وہ نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے شہید کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، جو شہید ہے، جو اللہ کے نزدیک شہید ہے، ہمارے تو یہاں ہر کوئی شہید بنا ہوا ہے نا، ڈاکو بھی مارا گیا تو وہ بھی شہید، چور بھی مارا گیا وہ بھی شہید، جو اللہ نے پیمانہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے ہاں ان کو رزق ملتا ہے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے، ختم بات ہوگی، اس پر بحث نہیں چلے گی۔ میں نے اتنا بتایا کیسے دیتا، پلیٹ میں دیتا ہے یا خود منہ میں ڈالتا ہے، جتنا روکا بس اتنا، اس سے زیادہ علم نہ نبی کو دیا نہ ہمیں تک پہنچایا۔ اسی طرح روح کے بارے میں جب سوال کیا گیا صحابہ کہف کی تعداد کتنی ہے، روح کیا ہے، تو آپ نے فرمایا روح امر ربی ہے، امر ربی، بالکل صحیح بات، اس سے آگے نہیں بتایا کچھ نہیں کہا۔ اب یہ جو روحانی بیمار ہے اس سے مفہوم کیا بن گیا، روح بیمار ہے، روح کے بارے میں اتنا بتایا کہ روح امر ربی ہے، یہ جی اس گھر میں شیطانی روحیں ہیں، ایسا ہوتا ہے، اس گھر میں شیطانی روحیں ہیں، اس گھر میں روحانی روحیں ہیں، نیک روحیں ہیں۔ وہ جی جب ہم فلاں برسی کرتے ہیں تو وہاں پر ہمارے نانا کی روح آتی ہے، ایسا ہوتا ہے نا، یہ جو لوگ رسومات کرتے ہیں، وہ ختم کراتا ہے، کوئی درود کو یہ کرتے ہیں نا سارے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ روحیں کیا ہے، کیا وہ آتی ہیں؟ نبی سے بڑھ کر ہماری کوئی رہنمائی کر سکتا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ بندہ جو ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو میں اس کو بتاتا ہوں، یہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ مجھ پر وحی آتی ہے تو میں بتاتا ہوں، یہ بات سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ بھائی نے بات کی تو میں کہتا ہوں یہ چلو اس پر ہم ذرا سمجھ جائیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو پہلے روح آسمان کی طرف جاتی کسی نیک بندے کی، جب فرشتے آتے ہیں تو قرآن کی آیت ہے نا غالباً سورہ فجر میں، کیا نیک روٹ ہے نا، آپ نے فرمایا جو نیک بندہ ہوتا ہے نا اس کی روح کے لیے فرشتے جب آتے ہیں تو جنت سے رومال لے کر آتے ہیں، سبحان اللہ، تو اس کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا ٹپکنا، مشکیزہ ہوتا ہے نا تو اس سے پانی کا قطرہ بغیر کسی رکاوٹ کے باہر آتا ہے، تو وہ کہتی ہے اے اللہ کی نیک روح نکل، پھر وہ آسمانوں پر لے کر جاتے ہیں، فرشتے اس کو ویلکم کرتے ہیں، اس کے لیے سلامتی مانگتے ہیں، تو جو بد روح ہوتی ہے، جو بد بندہ ہوتا ہے، اس کی جو روح ہے اس میں نکالتے ہوئے بدبو پھیل جاتی ہے، وہ فرشتے اس کو برا بھلا کہتے جانا اس نے آسمانوں پر، کہتے ہیں اس کو دفع کرو، پھینکو اس کو، کہیں گے یہ کیا لے آئے ہو، ہاں جی، وہ اس کے تعفن سے تنگ ہو جاتے ہیں فرشتے، پھر قبر میں آتی ہے، حساب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد برزخ میں چلی جاتی ہے،
برزخ دو مقام ہے وہاں پر، علیین و سجین، ایک برے لوگوں کے لیے، ایک اچھے لوگوں کے لیے. پھر اس کے بعد وہ بند کر دی جاتی ہے، پھر اس کا کوئی کنسپٹ نہیں رہتا دنیا کے اندر. بے شک بے شک. دربان ہے، اب اس کو لاک اپ میں بند. یہ قیامت تک کے لیے وہاں رہیں گی. یہ جوڈیشل، جیسے ایک قیدی ہے، ایک مجرم ہے، اس وقت تک وہ ہم اس کو مجرم نہیں کہتے جب تک اس کو سزا نہیں ہو جاتی، اس کو ملزم ہی کہتے ہیں. پھر جیل ہوتی وہی ہے لیکن اس کو جوڈیشل بولتے ہیں. جو یہ جوڈیشلی ہے، اس کا کیس چل رہا ہے، یہاں وہ بری ہو جاتا ہے، یہاں وہ جب وہ سزا یافتہ ہوتا ہے پھر اس کو مجرم کہنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اب وہاں پر دو جو جگہیں ہیں، علیین و سجین، یہ ایک بدوں کے لیے، ایک نیکوں کے لیے، نیکوں کے لیے، ان کو بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں بندے کو اپنا دادا نظر آ رہا ہے، دادی نظر آ رہی ہے، ایسا ہوتا ہے نا، یہ ان کے جن ہیں، شیطان ہیں، جو ان کے ہمزاد ہوتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک جن کو پیدا کیا جو ہمزاد ہے، جس کا قرآن میں بھی ہے کہ تم یہ پڑھا کرو، اللہ ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ حاضر نہ ہو. اب یہ کہاں جاتے ہیں جب آدمی مرتا ہے؟ یہ ان کی قبروں پہ رہ جاتے، قبرستانوں میں. اب یہ راز بھی سارے جانتے ہیں. اب کچھ بدبخت ہوتے، بہت خبیث قسم کے جادوگر بنے ولی ہوتے ہیں، وہ ان سے پوچھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں یہ دیکھو جی ہمارے باپ کی بات اس نے ہمیں بتائی ہے. حالانکہ وہ اس سے لیتے ہیں. کئی لوگ ہیں نا جو مردوں سے باتیں کراتے ہیں، ہے نا. کبھی سمجھو تو صحیح یار اس چیز کو کہ یہ کیا، یہ سب شیطانی عمل ہے. قبرستانوں میں چلے کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں یہودی ہے وہ بھی قبر بناتا ہے، عیسائی ہے وہ بھی قبر بناتا ہے، مسلمان ہے وہ بھی قبر بناتا ہے. اب ان کی جو ہیں روح ہیں، وہ جس کو نعوذ باللہ روح ہیں، جو ان کے ہمزاد ہیں، وہ قبروں پہ رہ جاتے ہیں. ٹھیک. جادوگر کچھ اپنے عمل کرتے ہیں گندے، جس سے ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، پھر ان سے شر کا کام لیتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہندو کیا کرتا ہے؟ ہندو تو قبر نہیں بناتا، وہ تو جلاتا ہے، ان کی تو قبر نہیں ہوتی. تو ان کے ہمزاد کدھر جاتے ہیں؟ وہ ہمارے عیسائیوں یہودیوں کے قبرستانوں میں آ جاتے ہیں، یا ان کے گھروں میں چلے جاتے ہیں، یا جنگلوں میں بھٹک جاتے ہیں. مرتے نہیں، نہیں مرتے نہیں، ان کی بڑی بڑی لمبی عمریں ہوتی ہیں. یہ بات کسی حدیث سے ثابت ہے؟ ہاں جی، یہ جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ ہمزاد تو ثابت ہے، وہ تو ثابت ہے. ہاں جی. یہ بات جو ہے جو ہندوؤں والی ہے، روح والی جو بات ہے، وہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے. ٹھیک. روح جو چلی جاتی ہے ادھر برزخ میں، یہ تو حدیث سے ثابت ہے. یہ بھی بات ٹھیک ہے. میرا کوشچن یہ تھا کہ جو ہندو کی روح ہے، ہندو کی روح نہیں، جو اس کا جو ہمزاد ہے وہ ہمارے قبرستانوں میں، وہ ہمارے دوسرے جہاں بھی چلے، وہ بھٹکنے کے لیے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ حدیث سے میں نے نہیں پڑھا ہوا، یہ میں تجربے سے کہتا ہوں. جب میں پکڑتا ہوں ان کو، میں سمجھنے کے لیے، ہاں میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حدیث میں نہیں ثابت. اگر میں اس پہ بھی تحقیق کروں تو کہیں نہ کہیں مجھے ملے گا انشاءاللہ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ہمارا دین مکمل ہے. بھائی کر بھی لیں تب کیا ہوگا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو بڑا کمزور آدمی ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور کسی بس یہ میری کمزوری ہے. باقی تو ہم ظاہری نہ بنے، بات نہیں بنے، ظاہری نہ بنے کہ یہ ہوا تو یہ کریں گے. اس کے پیچھے کیا بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نہیں ہیں ثابت. جو لوگ یہ کہہ دیں دل کی زبان سے کہ ربنا اللہ، میرا پالنے والا، میرا رب، زندگی موت عزت ذلت سب کچھ دینے والا رب ہے، رب جو چاہے گا وہ ہوگا. اگر رب جو نہیں چاہے گا، ساری دنیا کی حکومتیں مل کر کچھ نہیں کر سکتی. جو لوگ اس یقین پر جم گئے ثم استقاموا، یاد رکھیں جمنا اور استقامت امتحان کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ العظیم، اللہ کی قدرت جو بدر میں میدان میں تھی وہ آج ہے، جو احد اور غزوہ خندق میں تھی وہ آج ہے. اللہ نہیں بدلا، ہم بدل گئے، ہم بہت زیادہ بدل گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ونحن له مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت محبت اور احترام کے لائق بزرگوں، بھائیوں اور نوجوانوں، قرآن مجید کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں ایسے جو واقعات وقتاً فوقتاً رونما ہوئے، جن میں ہمارے لیے اور رہتی دنیا تک آنے والوں کے لیے بہت ہی اہم سبق ہے، ان واقعات کو قرآن نے محفوظ کر دیا اور ہمیں وہ واقعات سنا دیے۔ قرآن کے ہزاروں لاکھوں بلکہ بے شمار احسانات میں سے یہ ایک بہت بڑا احسان ہے، ورنہ ہماری یادداشت کا تو سب لوگ حال جانتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی زندگی کے واقعات نہیں معلوم ہوتے، باپ دادا پردادا کا تو نام بھی اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ اللہ نے اپنے کلام کی اس آیت میں ہمیں بتایا ہے جو میں نے ابھی پہلے پڑھی تھی، اور وہ واقعہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت کا۔ ذرا یاد کیجئے، تصور کیجئے کبھی آپ کے گھر میں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو کہ آپ کے والد کی آخری سانسیں ہوں، یا آپ کی ماں یا اور کوئی خاندان کا بزرگ وہ دم توڑ رہا ہو۔ ایسے موقع پر بچے بچیاں، گھر والے، سب خاندان والے وہ آس پاس کھڑے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں، اور توفیق ملتی ہے تو کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بالکل بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے، اور باپ آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہا ہو۔ وہ وقت تھا حضرت یعقوب کی زندگی کے آخری لمحات کا، جس میں حضرت یعقوب نے اچانک آنکھ کھولی اور اپنے بیٹوں سے کچھ کہا۔ اور وہ کیا کہا؟ نہ مکان، نہ جائیداد، نہ ترکہ، نہ کھیت، نہ باغ، نہ مال، نہ پیسے، کوئی تذکرہ نہیں کسی چیز کا۔ اچانک حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے پوچھا، بچے بھی کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے بچے، حضرت بنیامین جیسے بچے، نبیوں کی اولاد، اور ایک نبی کی اولاد نہیں، حضرت یعقوب کے والد وہ بھی نبی، حضرت اسحاق کے والد امام الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ، باپ دادا سب نبی، اور ان کی تربیت میں اور ان کی گودوں میں پلنے والے بچوں سے حضرت یعقوب آخری وقت میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ اکبر۔ بچے سمجھ رہے ہیں کہ یہ تکلف کا وقت نہیں ہے، فوراً انہوں نے جواب دیا، نعبد الہک و الہ آبائک، جس اللہ سے، جس معبود سے آپ نے ہمارا تعلق جوڑا ہے، آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا حضرت اسحاق کا رب
حضرت ابراہیم کا خدا، ہم صرف اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے، کبھی کسی اور کو شریک نہیں کریں گے۔ ذرا غور کریں، دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو اپنی اولاد کے بارے میں اس اطمینان کے ساتھ دنیا سے جانے کا حق تھا کہ ہزار دباؤ پڑ جائے، حکومتیں دشمن بن جائیں اور ایک ایک ایمان والے سے ایمان چھیننے لگیں اور کفر اور شرک زبردستی ٹھونسا جائے، تب بھی میرے بچے اتنے پختہ ہیں کہ یہ کبھی بھی کفر کو قبول نہیں کریں گے، شرک کو قبول نہیں کریں گے، توحید کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کوئی سودے بازی قبول نہیں کریں گے، جان دے دیں گے مگر ایمان اور توحید کو نہیں چھوڑیں گے۔ سب سے زیادہ مطمئن ہونے کا حق آپ خود بتاؤ، حضرت یعقوب کو تھا یا مجھے اور آپ کو ہے اپنی اولاد کے بارے میں؟ اور کوئی وصیت کر دیتے کہ بھئی آپس میں محبت سے رہنا، پیار محبت سے رہنا، غریبوں کا خیال رکھنا، مگر وہ یہ سب نہیں پوچھ رہے ہیں۔ اب پوچھا ہو تو قرآن نے ہم کو نہیں بتایا، قرآن نے ہم کو بتایا کہ انہوں نے آخری وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ، جب یعقوب میرے بندے یعقوب کی موت آ گئی، آنے لگی۔ احتضار عربی زبان میں سکرات اور نزع کی شروعات کو کہتے ہیں، تو وہ لفظ بولا ہے اللہ نے قریب قریب، یعنی اس حالت میں وہ پوچھ رہے ہیں میرے بن جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اور اولاد بھی بے تکلف بتا رہی ہے ابا جان مطمئن رہیے، آپ نے ہم کو جو توحید سکھا دی ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہم توحید کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے دوسری آیت پڑھی جس میں اللہ نے مجھے اور آپ کو، یعنی سیدنا محمد رسول اللہ کے ایک ایک امتی کو سے اللہ نے صاف مخاطب کر کے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، سوچئے یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے صحابہ اور صحابیات سے، یہ اس بلال سے کہا جا رہا ہے جس کی زندگی اس طرح گزری ہے، ایک بڑا حصہ گردن میں رسی ڈال کر، کمر میں رسی ڈال کر، جس بلال کو مکے کی تپتی زمین پر گھسیٹا جا رہا ہے اور کمر جل رہی ہے، کھال ادھڑ رہی ہے، چربی پگھل رہی ہے، ایسی کہ کچھ مدت کے بعد تو ایک بار اکیلے میں انہوں نے کہا کہ میرے بھائی، میرے آقا بلال، یہ بھی آپ سمجھ لیجئے، بلال غلام تھے خاندانی، کوئی ان کو اپنے پاس بٹھا نہیں سکتا تھا، بڑے خاندان کا آدمی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حضرت بلال کو جب پکارتے تھے کہتے تھے میرے آقا، میرے سردار بلال۔ یہی کہہ کے انہوں نے کہا کہ سیدنا بلال، آج میں تم سے ایک درخواست کرنے آیا ہوں، آپ حکم فرمائیے، ایک بار مجھے اپنی کمر دکھا دو۔ انہوں نے چادر اتاری، کہا دیکھ لی۔ عمر جیسے بہادر ترین انسان کی بلال کی کمر دیکھ کر چیخ نکل گئی، پوری کمر جلی ہوئی، کھال ادھڑی ہوئی، صاف نشان کہ گوشت جلا ہے اندر کا۔ حضرت عمر کی چیخ نکلی اور کہا کہ بلال تم نے یہ برداشت کیسے کیا؟ اے مسلمانوں، سمجھو کہ ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں، ہوش کے ناخن لو، خواب غفلت سے بیدار ہو۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم
فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. جو لوگ یہ کہہ دیں دل کی زبان سے کہ ربنا اللہ، میرا پالنے والا، میرا رب، زندگی موت عزت ذلت سب کچھ دینے والا رب ہے، رب جو چاہے گا وہ ہوگا. اگر رب جو نہیں چاہے گا ساری دنیا کی حکومتیں مل کر کچھ نہیں کر سکتی. جو لوگ اس یقین پر جم گئے ثم استقاموا، یاد رکھیں جمنا اور استقامت امتحان کے بغیر نہیں ہوتا. عام حالات میں سب مومن ہیں، سب کہتے ہیں ربنا اللہ، لیکن جب گھیرا جاتا ہے، جب مارا جاتا ہے، جب پیڑ سے باندھ کر پیٹا جاتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے کہ فلاں شرکیہ نعرہ لگاؤ نہیں تو ہم مار ڈالیں گے، اس وقت آتا ہے استقامت کا. جب حکومتیں، سرکاری محکمے، پورا میڈیا، پورا ماحول اعلان جنگ کر دیتا ہے توحید کے خلاف. میرے الفاظ پر غور کرنا. جب بالکل ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ نکلتے ہوئے لوگ ڈرنے لگتے ہیں. جب نوجوان کاروبار کے لیے یا اسکول کالج کے لیے نکلتے ہیں تو انہیں تو خبر نہیں ہوتی کہ ان کی ماں ان کی واپسی تک کس طرح ڈرتی، سہمی اور تڑپتی رہتی ہے کہ پتہ نہیں میرا بیٹا واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. یہ جو ماحول ہوتا ہے اس میں استقامت کا امتحان ہوتا ہے. عام حالات میں بالکل استقامت کا امتحان نہیں ہوتا. اور آ گیا، سچ گیا، میں کھلا پورے ملک میں گھوم کر کہہ رہا ہوں، امتحان کی بساط بچھ چکی ہے، آزمائشوں کا دور آ چکا ہے. اسی کو دور فتن کہتے ہیں. یہ آزمائشوں کا دور ہے، یہ چھٹائی کا دور ہے. اس میں ایمان والا الگ کر دیا جائے گا اور صرف زبانی ایمان والے الگ کر دیے جائیں گے. اور اشاروں سے، اللہ کے رسول کے اشاروں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اس دور کے مسلمانوں کی اکثریت ایمان پر قائم نہیں رہ پائے گی. یہ وہ دور آ گیا. اس سے زیادہ صاف لفظوں میں آپ مجھے خود بتا دو کہ میں اور کیا کہوں. بالکل وہ دور آ چکا ہے. بخاری اور مسلم کی روایتیں، مسلم کی خاص طور پر سنن ترمذی کی روایتیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے ایک دور وہ آئے گا کہ جب کہ وہ ظلم کا اور دھوکے اور فریب کا شباب ہوگا. اس وقت مدینے کے باشندوں میں، مدینہ منورہ کے رہنے والوں میں، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے والوں میں، گنبد خضرا کے مدفون صلاۃ و سلام ہو ان پر ہزاروں بار، ان پر درود و سلام پڑھنے والوں میں، جنت البقیع جانے والوں میں 70,000 منافقین اسلام کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. مدینے کا جب یہ حال ہوگا تو مجھے آپ خود فیصلہ کر لو، لکھنؤ اور سنبھل کا کیا حال ہوگا، ہمارے وطنوں کا کیا حال ہوگا. یہ عام دور نہیں ہے. میں اپنے گھر میں اپنی خاص جگہ پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں 30-35 سال ہو گئے یہ کہتے ہوئے کہ یہ عام زمانہ نہیں ہے. بہت زمانے تک لوگ مجھ سے جو بات سنتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کیا عام زمانہ نہیں ہے. میں نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتا کہ مجھ گنہگار کو خدا کیا کیا دکھا رہا ہے. کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، اور میں نہ بتاؤں تو پکڑا جاؤں گا. ایک بار پھر یہاں یہ بات کہہ رہا ہوں، شدید امتحانات کا دور آنے والا ہے، اور امتحان کے بغیر کوئی ایمان والا تسلیم نہیں کیا جائے گا. اور جس نے استقامت، جس کو توفیق مل گئی، جو مضبوطی سے جمع، جس نے سب کچھ برداشت کر لیا لیکن کفر اور شرک کا کلمہ زبان سے نکالنا برداشت نہیں کیا، ایمان کا سودا کرنا اس نے برداشت نہیں کیا. جانتے ہو کیا کہا ہے اللہ نے اس کے بارے میں؟ تتنزل علیہم الملائکہ،
ان پر فرشتے اترتے ہیں. اللہ اکبر. فرشتے نبیوں پر اترتے تھے یہ ہم نے سنا تھا، لیکن زید، عمر، بکر، سعید، زین العابدین، فلاں فلاں عام مسلمان پر، وہ چاہے کسان ہو، چاہے مزدور ہو، چاہے ان پڑھ ہو، چاہے حافظ اور عالم ہو، چاہے وہ تاجر ہو، کاروباری ہو، اگر وہ جمع اور اس نے کہا میں جان دے دوں گا، ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، تو جانتے ہو فرشتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اس پر اتریں گے. اور کیا کہتے ہیں وہ اتریں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، بالکل مت ڈرنا اور بالکل غمگین مت ہونا. جن لوگوں کو اللہ نے اس وقت محض اپنے کرم سے کچھ ایسا کر رکھا ہے کہ ان کے اندر کوئی خوف نہیں ہے، عام لوگ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے. ارے بابا، یہی پل صراط ہے جس سے گزر کر ہمیں دنیا کی فتح نصیب ہونی ہے. یاد رکھنا، سجاد زندہ نہیں رہے گا مگر آپ اور آپ کے نوجوان اور آپ کی اولادیں دیکھیں گی ایک وقت آئے گا کہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک کلمہ لا الہ الا اللہ کا غلبہ ہوگا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گھبرانا مت، ڈرنا مت، ہم دنیا میں تمہارے سرپرست ہیں، ہم دنیا میں تمہارے محافظ ہیں، ہم تمہارے دنیا میں دوست ہیں. وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہماری تمہاری دوستی پکی، ہمارا تمہارا ساتھ. اللہ اکبر. یقین ختم ہو گیا، کمزور پڑ گیا آخرت پر. ایمان پر مروں گا تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جنت میں جاؤں گا، اور ایمان کا سودا کر لوں گا تو نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. بالکل صاف عرض ہے، ایمان والوں اور والیوں کے امتحان کا وقت آ گیا. بیداری کاش کہ اتنی نظر آ جاتی جتنی کی ضرورت ہے. غفلت کی علامتیں بتاؤں. آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو ابھی بھی کالجوں میں بھیج رہے ہیں، کسی تربیت کے بغیر بھیج رہے ہیں، کسی آگاہی کے بغیر بھیج رہے ہیں. آج کل کے اکثر کالج جو ہیں یہ ایمان کی قتل گاہیں ہیں. یہ بتانا میرے ذمے ہے اور آپ کا اس پر یقین کرنا آپ کے ذمے ہے کہ آپ کی بچیوں کی عزتوں کو لوٹنا طے ہو چکا ہے، آپ کی بچیوں کو مرتد بنانا طے ہو چکا ہے، آپ کی بچیوں کو جادو ان کے اوپر کرا کر وہ ان کو مرتد بنانا طے ہو چکا ہے. بہت کچھ ہو رہا ہے، کچھ خبر نہیں ہمارے والدین کو. وہ بہت بے تکلف بچیوں کو کالج بھیج رہے ہیں، بہت بے تکلف بچیوں کو موبائل دے رہے ہیں. انہیں کچھ خبر نہیں کہ موبائل کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، انہیں کچھ خبر نہیں کہ لیپ ٹاپ کا استعمال کیا ہو رہا ہے. ماں باپ کو یہ فرصت ہی نہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ 2-4 منٹ بیٹھیں. میرے پیارے بچوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، میں دن رات محنت کر کے تمہارے لیے انتظام کرتا ہوں. تمہیں بخار آتا ہے تو تمہارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. تمہارے لیے میں کماتا ہوں، تمہارے لیے میں بخار کی حالت میں دکان کھولتا ہوں. بچوں پیارے بچوں، ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار کرنا. نہ کوئی ماں نصیحت کرتی ہے بچی کو، نہ کوئی باپ. گھر کے اندر آپس میں ماں باپ بچوں سے دوستانہ انداز سے باتیں کریں اور یہ سمجھائیں کہ باہر کا موسم ٹھیک نہیں ہے، آندھیاں چل رہی ہیں، میری پیاری بیٹی سازشیں ہو رہی ہیں. کسی کو پتہ ہی نہیں، نہ کسی نوجوان لڑکے کو پتہ ہے، نہ نوجوان لڑکیوں کو پتہ ہے. بالکل بے تکلف. امریکہ، یورپ میں آپ حیرت کریں گے، اکثر ایمان والوں نے اپنے بچوں اور بچیوں کو اسکول کالج بھیجنا بند کر دیا.
بالکل بند کر دی. ہوم اسکولنگ، آن لائن ایجوکیشن، یہ اس کا وہاں پر رواج بہت بڑھ گیا ہے، اور وہ گھر میں رکھ کر پوری تعلیم کراتے ہیں، یونیورسٹی تک پڑھاتے ہیں، پی ایچ ڈی کراتے ہیں. یہ پڑھو وہ پڑھو، گھر پر پڑھو گے، کوئی کالج نہیں جائے گا. کیا وہاں کے ایمان والے اب ہم سے آگے بڑھ گئے؟ میں تو کہتا ہوں یقیناً وہ آگے بڑھ گئے، مجھے اس میں کہنے میں کوئی شبہ نہیں ہے. ایک لڑکا عامر صاحب نوجوان امریکہ میں، اس کے کالج نے تیراکی کا پروگرام طے کیا کہ سوئمنگ کرنی ہے بچوں کو تاکہ ان کی فزیکل ایکسرسائز ہو، ورزش ہو. تو وہ تیار ہو گیا، اس نے نام لکھا دیا کہ ہم لوگ سب کریں. اب جب وہاں پہنچا تو سوئمنگ پول کے پاس لڑکے اور لڑکیاں سب ایک ساتھ، اور یہ کہا وہ سب ہر لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی تیرے گی. مصری لڑکا تھا وہ عامر، اس نے کہا کہ نہیں میں بالکل نہیں تیر سکتا، نہ میں اکیلے تیراکی سیکھوں گا اور تیروں گا، سوئمنگ کروں گا، لیکن کسی لڑکے یا لڑکی کے ساتھ نہیں کروں گا. کالج کی طرف سے اس کو کہا گیا کہ تم جانتے ہو اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس نے کہا بتا دیجئے سر کیا انجام ہوگا. ان کا کالج سے نکال دیے جائیں گے، آپ کالج سے نکال دیے جاؤ گے. ان کا میں آج سے ہی کالج کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہوں، خدا حافظ. اس عامر لڑکے کے اس فیصلے کو دیکھ کر ایک امریکن لڑکی جو بالکل سوئمنگ کے ننگے لباس میں پہن کر جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی، عامر کی کلاس فیلو تھی، اور عامر جہاں سے بس پر سوار ہو کر اپنے کالج جاتا تھا اسی جگہ پر اس لڑکی کا بھی مکان تھا. وہ بھی اسی بس سے سوار ہوتی تھی، روز جانے اور آنے میں ساتھ ہوتا تھا. یہ عامر لڑکا میرے استاد کا بیٹا تھا، میرے بہت محسن استاد ڈاکٹر احمد ابراہیم موہنا، یہ ان کا بیٹا تھا جو مجھے اپنا بیٹا مانتے تھے. عامر کی اس انکار کو دیکھ کر ایک امریکن لڑکی قریب میں آئی کہ واٹ از دا میٹر، وہاں آئی گوئنگ، تم کہاں جا رہے ہو، کیا ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ میں لڑکیوں کے ساتھ نہیں تیر سکتا. تو لڑکی نے آ کر سوئمنگ کے جو ذمہ دار ٹیچر تھے ان سے کہا کہ سر پورے کالج میں اس سے زیادہ اچھا اور شریف لڑکا نہیں ہے، روز میرے ساتھ بس میں آتا ہے، وہی اسی بس سے میں آتی ہوں، یہ بیٹھتے ہی بس میں بیٹھتے ہی قرآن نکالتا ہے، پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کسی کی طرف نہیں دیکھتا. 2 سال ہو گئے، ایک دفعہ بھی اس نے مجھے نہیں دیکھا. تو یہ جو کہہ رہا ہے لڑکیوں کے ساتھ نہیں تیروں گا، تو اس کا کیریکٹر ایسا ہی ہے. تو اس کے ٹیچر نے دھمکایا کہ تم اس طرح کی بات کر کے اپنے فیوچر کو برباد مت کرو. اس نے کہا اچھا سر ٹھیک ہے، میں بھی جاتی ہوں، میں بھی سوئمنگ نہیں کروں گی. آپ کیریکٹر تو بناؤ، آپ کردار تو بناؤ، آپ ایمان کو مضبوط تو کرو، آپ اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت تو کرو. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ تعالیٰ نے عجیب بات کہی ہے، اللہ نے انداز عجیب اختیار کیا. اللہ نے الفاظ بولے ہیں، اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ. معاملہ بہت سیریس ہے. یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، یہ توحید اور شرک کا مسئلہ ہے، یہ جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے. اس کو آپ بہت سیریس لے لیجیے. اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ بالکل صاف ہے کہ شیطان کی طرف سے ایک چیلنج ہے کہ تم کو یا تمہارے بچوں کو ہم ایمان والا نہیں رہنے دیں گے. کبھی آپ نے سنا تھا سیدنا محمد رسول اللہ کے بارے میں اتنی گندے نعرے، ایسے الفاظ؟ کبھی آپ نے سنا تھا کعبے کے بارے میں یہ سب بھی ہوگا ہمارے اس ملک میں جس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں؟ لیکن یہ شکوے شکایت کے لیے میں نہیں بیٹھا ہوں، میں تو یہ بتانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ یہ وقت ہے ایمان کے امتحان کا. اور یہ بھی یاد رکھیے یہ سب کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، اور اللہ جب امتحان لینے کا وقت آتا ہے تو شریفوں کو اوپر نہیں لاتا، دوسرے قسم کے لوگوں کو اوپر لاتا ہے. سمجھیے راز کو. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء
وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ حکومتوں کے مالک تو آپ ہیں، جس کو آپ چاہتے ہیں وہ حکومت کرتا ہے، جس کو آپ چاہتے ہیں وہ حکومت پر وہ آتا ہے، یہ تو اس کے اسباب بنتے ہیں، اصل تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ نہ کرتا، فیصلہ کرتا کہ نہیں اچھے لوگ آئیں گے، شریف لوگ آئیں گے،